بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام سیز یوٹیوب چینل۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حضرت لوط علیہ السلام کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا حصہ سوئم ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے پاس سے نکل کے وہ تینوں فرشتے حضرت لوط کی قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت لوط کی قوم کی طرف جانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے عمل کے مناسب ہی عذاب مسلط کریں۔ جب وہ حضرت لوط کے گھر پہنچے تو ان کو باشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے مہمان سمجھا۔ اس وقت سخت پریشانی اور غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کے مہمانی نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے، اور ان کو مہمان بنایا جائے تو اپنی قوم کی خباثت معلوم تھی، اور اس کا خطرہ تھا کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں گے اور مہمانوں کو اذیت پہنچائیں گے اور وہ ان کی مدافعت نہ کر سکیں گے۔ دل میں کہنے لگے آج بڑا سخت مصیبت کا دن ہے۔ چنانچہ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت لوط کی بیوی کو کافروں سے ملتی تھی، حضرت لوط کی مخالف تھی، اور یہ مہمان جب محترم مہمان کے گھر حسین لڑکوں کی شکل میں پہنچے تو اس کی بیوی نے قوم کے اوباش لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ حضرت لوط کا اندیشہ سچ ثابت ہوا اور ان کی قوم کے افراد دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ پہلے نامعقول حرکتیں کرتے تھے۔ جب حضرت لوط کے گھر پہ اس کی قوم چڑھ آئی اور ان حسین مہمانوں کو آپ سے مانگا تو اس موقع پہ حضرت لوط بڑے تنگ ہوئے۔ حضرت لوط نے جب دیکھا کہ ان کی مدافعت مشکل ہے تو ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا، تم اس شر فساد سے باز آ جاؤ، میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا۔ اس زمانے میں لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے تک یہی حکم جاری تھا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح عقبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن ربیع سے کر دیا، حالانکہ یہ دونوں کفر پہ تھے۔ بعد میں آیت نازل ہوئی جس میں مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے حرام قرار دیا۔ اس موقع پر حضرت لوط نے اپنی قوم کو ان افراد کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے فرمایا اور ساتھ ہی اپنی عاجزانہ درخواست بھی پیش کر دی، مگر وہاں شرافت اور انسانیت کا کوئی اثر باقی نہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا آپ جانتے ہیں ہمیں لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، اپنی لڑکیوں سے نکاح کرنے شادی کی ترغیب دی، لیکن ان کی بگڑتی قوم نے اس بات پہ دھیان نہ دیا۔ صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے، وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور ترمذی میں اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہ بھیجا جس کا قبیلہ اس کا حمایتی نہ ہو۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے ہزار طرح کی تدبیریں کی، لیکن آپ کے پورے خاندان نے آپ کی پوری طرح حمایت کی، اگرچہ وہ مذہب میں آپ کے موافق بھی نہ تھے۔ اسی طرح پورے بنی ہاشم اس مقطع حضور کے ساتھ شریک رہے، اور جس میں کفار قریش نے ان پر دانا پانی بند کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے، اس واقعے میں جب قوم لوط ان کے گھر پہ چڑھ آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور فرشتے مکان کے اندر تھے۔ چنانچہ لوگوں نے دیوار پھاند کے اندر گھسنے کا دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا، اور جب فرشتے نے لوط کا اضطراب دیکھا تو حقیقت کھول دیا، کہہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں، ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دروازہ کھلا تو حضرت جبرائیل نے اپنا پر کا اشارہ کیا تو وہاں موجود سب لوگ اوندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے، اور اس وقت فرشتوں نے بحکم ربی حضرت لوط کو کہا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور ہدایت کر دیجیے کہ کوئی ان میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے باوجود آپ کی بیوی کے، کیونکہ اس پہ وہی عذاب پڑنے والا ہے جو آپ کی قوم پہ پڑے گا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ بیوی ساتھ تو چلے گئی، مگر جب قوم پہ عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی کا اظہار افسوس کرنے لگی۔ اسی وقت ایک پتھر آیا جس نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ ایک اور جگہ پہ اس قوم سے متعلق فرمایا، پھر ایسا ہوا کہ بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط کے پاس پہنچے، اور انہیں تمام اجمل معلوم ہوتے تھے، انہوں نے یہ بات نہیں کی ہم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، اور جس میں لوگ شکر کیا کرتے تھے، یعنی ہلاکت کی ظہور کی خبریں جن کا لوگوں کو یقین نہ تھا، اور ہمارا آنا امر حق کے لیے ہے، ہم اپنے بیان میں سچے ہیں۔ اور پھر مزید فرمایا، جب ایسا ہوا تو ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے اور ان کے آنے سے خوش نہ ہوا، ان کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا، اور جب ان کی قوم نے جب اجنبیوں کو سنا تو دھن کے دوڑتے ہوئے آئے، اور پہلے برے کاموں کے عادی تھے، اور لوط نے ان سے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، ان کی طرف متوجہ ہو، دوسری بات کا مقصد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ حضرت لوط کے ان واقعات اور ان قوم پر عذاب ہونے کے حادثات محققین کچھ مسائل
اور بصائر وغیرہ نکالتے ہیں۔ محققین کہتے ہیں کہ حضرت لوط کی قوم میں مزاحمت مہمانوں سے مطالبے سے تنگ آ کر فرمایا، تم ان مہمانوں سے تعارض نہ کرو، اگر نفس کی خواہش فطری ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں، تمہارے لیے پاک ہیں اور ان کا نکاح میں کر دوں گا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ دیگر روایت سے یہ معلوم ہو چکا تھا، فرشتے جو حضرت ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دے کر قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے وہ 3 تھے، اس لیے یہ ناممکن تھا کہ 3 افراد کے لیے پوری بستی خواہش مند ہو جن کی تعداد ہزاروں تک پہنچی ہے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ اس قوم میں 2 سردار تھے اور دونوں نے ہی حضرت لوط کے مہمانوں کا مطالبہ کیا اور باقی اپنی اس عام بدکاری کی وجہ سے ان سے حمایت جمع ہو گئی تھی۔ چونکہ حضرت لوط کی 2 بیٹیاں موجود تھیں اس کی 2 بیٹیاں موجود تھیں تو وہ کنواری تھی، اسی لیے انہوں نے دونوں سرداروں کو سمجھایا کہ اپنے خبیث مطالبات سے باز آؤ اور میں اس کے لیے تیار ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے لوط تجھے معلوم ہے ہم عورتوں کی جانب رغبت نہیں رکھتے۔ اور سوئم جب حضرت لوط نے بے شک اپنی بیٹیوں کے ہی متعلق یہ جملہ فرمایا مگر ان کی حیثیت سے اس بزرگ کے مقولہ کی طرح ہے جو کسی کو ناحق پٹتے ہوئے دیکھ کر ظالم مارنے والے سے یہ کہے کہ اس کو نہ مارو، اس کے عوض مجھے مارو۔ تو اس طرح یہ جانتا تھا کہ اس طرح سے بات ممکن نہیں ہے کہ لیکن پھر بھی اس کو بچانے کے لیے یہی بات کرے، بس جس کا مقصد مارنے کا شرم دلانا ہے، تو اس طرح حضرت لوط نے ان کو شرم اور دلانے کی اور ان سے کبھی فعل سے بچانے کی بہت کوشش کی۔ اس کے علاوہ حضرت لوط نے جب دیکھا کہ مہمانوں سے بد اخلاقی پہ تلے ہیں کس طرح ان پہ آر دلانے کا سر چنانچہ ان کے پاس یہ طاقت بھی نہیں تھی کہ ان کو روک سکیں۔ محققین یہ نقطہ نکالتے ہیں جو لفظ رکن شدید استعمال ہوا ہے، حضرت لوط العیاذ باللہ خدا کے قدرت پہ بھروسہ نہیں رکھتے تھے جو کسی رکن شدید کی پناہ کے طالب تھے۔ حضرت لوط کی اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بخشش کرے اس پہ درجہ، مطلب یہ تھا کہ حضرت لوط بھول کر بھی کسی اور قوت کی پناہ کے طالب نہ تھے، اس درجہ قابل رحم حالت میں تھے۔ اس وقت ان کی تمنا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت طاقت عطا کرے کہ میں اس وقت ان بدبختوں کو ان کی خباثت کا مزہ چکھا سکتا۔ اور جب ان فرشتوں نے اپنا زہر دکھایا کہ ہم فرشتے ہیں تو ان کو تسلی اور اطمینان بخشی ہوتا، آپ پریشان نہ ہو، تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے کہ ان کی بد کرداری کا عبرتناک انجام پہنچا ہوگا۔ بعض مفسرین نے حضرت لوط کے ادا کردہ الفاظ کاش میرے پاس تمہارے خلاف کی طاقت ہوتی کا مخاطب فرشتوں کو سمجھا کہ مراد یہ لیتے کہ حضرت لوط نے فرمایا کاش تم اس کثرت سے ہوتے کہ اس کے مقابلے میں مجھ کو تم سے قوت پہنچتی اور میں ان کو سزا دے سکتا۔ تو فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے مجبور انسان نہیں ہیں، یہ تجھ کو ہرگز ند نہیں پہنچا سکتے۔ عذاب کے ذریعے ہلاک کیے جانے والے حضرت لوط کی بیوی بھی شامل تھی، اس لیے انہوں نے اپنے شوہر یعنی حضرت لوط سے خیانت کی۔ یہ خیانت سے اس معنی میں نہیں کہ وہ بدکاری کے مرتکب تھی، بلکہ یہ تھی کہ وہ جو بھی حال ہوتا تھا وہ جا کے دشمنوں کو بتاتی تھی اور کفار کو بتاتی تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتی کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ حضرت نوح صلی اللہ علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کی عورتوں کی خباثت دراصل دین کے معاملے میں تھی۔ انہوں نے حضرت نوح اور حضرت لوط کا دین قبول نہیں کیا اور حضرت نوح کی بیوی اپنی قوم کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت لوط کی بیوی بھی اپنے شوہر کے ہاں آنے والے لوگوں کی اطلاع اپنے قوم کے بدعمال لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ اس معاملے میں خاص طور پر قرآن مقدس کی حضور کے ازواجات مطہرات کے سامنے 3 قسم کی عورتوں کو بطور مثال پیش کیا۔ ایک مثال حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی ہے جو اگر ایمان لاتی اپنے جلیل القدر شوہروں کا ساتھ دیتی تو اس کا مقام امت مسلمہ میں وہی ہوتا جو حضور کے ازواج مطہرات کا ہے۔ اور تیسری مثال قرآن پاک میں حضرت مریم کی پیش کی گئی ہے۔ دوسری مثال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی پیش کی گئی ہے جو کہ وہ اللہ اور حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی، انہوں نے قوم فرعون کے محل سے اپنے عمل کا راستہ الگ کر لیا، اس لیے فرعون جیسے کافر کی بیوی ہونا بھی ان کے لیے کسی نقصان کا موجب نہ تھا۔ تیسری مثال قرآن مقدس میں حضرت مریم کی پیش آتی ہے جسے ملائکہ اللہ نے شدید آزمائش میں ڈالا اور اس کے لیے اسے تسلیم خم کر دیا۔ حضرت مریم کے بعد دنیا کسی شریف اور نیک لڑکی کو کبھی ایسی سخت آزمائش میں نہیں ڈالا کیونکہ کنوار پن میں
حالت ملنے کے حکم سے اس معجزے کے طور پہ حملہ کر دیا، اسے بتا دیا گیا کہ اس کا رب اسے کیا خدمت لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں قوم لوط سے متعلق مزید فرمایا گیا کہ ہم قوم لوط پر بارش کی، بارش بھی پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش تھی۔ قرآن جس میں دوسرے مقامات پہ اس عذاب کی جو تفصیل بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت لوط رات کے پچھلے پہر اپنے بیوی بچوں کو لے کر صبح پھوٹتے ہیں، یکایک ایک زوردار دھماکہ ہوا، ایک ہولناک زلزلے نے ان بستیوں کو پلٹ کے رکھ دیا اور ایک زبردست آتش فشانی الفجار سے اس زمین پر پتھر برسائے گئے، ایک طوفانی ہوا سے ان پر پتھراؤ کیا گیا۔ چنانچہ بائبل کے بیانات اور قدیم یونانی لاطینی تحریروں اور جدید زمانے کی طبقات اراضی اور آثار قدیمہ کے مشاہدات سے اس عذاب کی تفصیلات پر روشنی پڑتی ہے کہ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ بحر مردار، جسے تاریخ کے اوراق میں ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس کے جنوب اور مشرق میں جو علاقہ انتہائی ویران اور سنسان حالت میں پڑا ہے، اسے باکثرت پرانی بستیوں کے کھنڈروں کی موجودگی کی تہ دیتی ہے۔ کسی زمانے میں نہایت آباد رہا تھا، آج وہاں سینکڑوں باشندہ بستیوں کے آثار ملتے ہیں۔ حالانکہ یہ علاقہ اتنا شاداب نہیں، اتنی آبادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس علاقے کی آبادی کی خوشحالی کا دور 2300 قبل مسیح 1900 قبل مسیح تک رہا۔ حضرت ابراہیم کے متعلق مورخین کا لکھنا ہے کہ وہ 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے گزر چکے ہیں۔ اس لحاظ سے آثار کی شہادت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم اور ان کے بھتیجے حضرت لوط کے عہد کی بربادی ہے۔ قدیم زمانے میں بحر مردار جنوب کی طرف اتنا وسیع نہ تھا جتنا اب ہے۔ مشرقی اردن کے موجود شہر کرک کے سامنے مغرب کی جانب اس بحر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ نما تھا جس کا لسان قدیم زمانے میں بحر مردار کا پانی بس یہیں تک تھا، بس یہی اس کی آخری حد تھا۔ اس کے نیچے کا حصہ اب پانی پھیل گیا ہے، جسے ملحقہ علاقے میں دور دور تک آج کل پھیلا دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ ایک سرسبز وادی کی شکل میں تھا اور یہی وادی صدیم تھی جس میں قوم لوط کے بڑے بڑے شہر سدوم، عمورہ، ادماز اور زہوبہیم اور صغر وغیرہ تھے۔ 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ایک زبردست زلزلے کی وجہ سے یہ وادی پھٹ کر دب گئی، بحر مردار کا پانی اس کے اوپر چھا گیا۔ آج بھی یہ بحر ان کا سب سے زیادہ حصہ ہے، مگر عہد میں اتنا پھیلا ہوا نہ تھا کہ لوگ جزیرہ لسان سے مغربی ساحل تک چڑھ کر پانی سے گزر جاتے۔ اس وقت تک جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈوبے ہوئے جنگلات صاف نظر آتے تھے، بلکہ یہ شبہ کیا جاتا ہے پانی میں کچھ عمارات بھی ڈوبی ہوئی ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس علاقے کی خوشحالی 2300 قبل اور 1900 قبل مسیح تک رہا ہوگا۔ بائبل اور قدیم یونانی لاطینی کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں جگہ جگہ اسفالٹ کے گڑھے تھے، جو بعض جگہ زمین سے آتش گیر گیس بھی نکلتی ہے۔ اب وہاں زیر گیس زمین گیسوں کا پتہ چلتا ہے۔ طبقات اراضی مشاہدات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے زلزلے کے شدید جھٹکوں کے ساتھ گیس الفٹ زمین سے نکل کے بھڑک اٹھے، سارا علاقہ بھگ سے اڑ گیا۔